ناظرین، یزید کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ایک پیچیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلامی تاریخ کے انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے سر فہرست کربلا کا واقعہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کون تھا، اس کی حکمرانی میں کون سے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آخرکار اس کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یزید کا مکمل نام یزید بن معاویہ تھا اور یزید کا نسب نامہ یوں منقول ہے: یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ الاموی الدمشقی۔ یاد رہے کہ یزید خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ روایت کے مطابق اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ ناظرین، یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی، اور جب حسین بن علی کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ ناظرین، یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کس درجے کا فاسق اور فاجر شخص تھا اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ یزید پر الزامات ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کو، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، اہل بیت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا، اور اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یزید کا انجام کیا ہوگا ہم آپ کو اس کے انجام کے بارے میں بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتب فکر میں تو ہے ہی، لیکن خود سنی مکتب فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں شیعت کے موقف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کے تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا
اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا ہے، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اہل سنت و دیگر غیر شیعی مکتبہ ہائے فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید، قتل اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی حجویری کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین کو ماں ان کے فرزندوں اور عزیز و قارب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام اہل بیت، کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الفسانی کا موقف یہ ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے اصولوں کے بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے احمد رضا خان کے موقف کی، تو ان کے مطابق یزید پلید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری الکبائر ہے۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا، جیسا کہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر سے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب و بالآخر بخشش ضرور ہے، اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا ہم یہاں بھی سکوت کریں گے، واللہ العلم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں اور خود کہیں گے نہیں۔ یزید کے بارے میں مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ، اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟ اور آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ ناظرین، یاد رہے کہ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مخالف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک برا شخص تھا۔ مشہور دیوبندی عالم محمد قاسم نانوتوی نے یزید کو پلید کا خطاب دیا، یہی لفظ رشید احمد گنگوہی نے استعمال کیا۔ اشرف علی تھانوی نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا۔ مفتی محمد شفیع نے یزید کی بیعت کو ایک حادثہ قرار دیا۔ انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، جس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔
یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمر بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاہ کار رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ یزید کو اس واقعے کے بعد چین نصیب نہ ہو اور اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، سلفی مکتب فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پر حملہ آور پہلے لشکر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتب فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم قیصر کے شہر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مسند اور مقبول ترین کتب جن میں البدایہ والنہایہ، الکامل فی التاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر روم کے شہر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پر 6 حملے کیے گئے اور بالآخر 7واں لشکر 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہل اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور قطع پڑھا جو تاریخ کی کتب میں یوں منقول ہے: مقام فرقدونہ پر لشکر پر کیا بلا نازل ہوئی، بخار آیا کہ سرسام میں مبتلا ہوئے، مجھے کچھ پرواہ نہیں جبکہ میں اونچی قالین پر دیر سران میں بیٹھا ہوں اور ام کلثوم میرے بغل میں ہے۔ یاد رہے کہ ام کلثوم یزید کی بیوی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنے تو یزید کو قسم دی کہ ارض روم جا کر سفیان کے ساتھ ہو جا کہ تو بھی ان مصائب سے دوچار ہو جن سے غازیان اسلام ہوئے۔ اب مجبور ہو کر یزید گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کر دی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی اس نازیبہ حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں مانع ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کا آغاز کا موجب بنا۔ حجر عسقلانی فتح الباری میں اس ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری اور تخت سلطنت پر 9 عمر لونڈوں کے حکمران بننے کے بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور سن 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جب ابو ہریرہ سے یزید کی خلافت کے لیے بیعت لینے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے فرمایا: اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے خاندان میں ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ یاد رہے کہ یزید نے امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ کرام سے زبردستی اپنی بیعت لینے کے لیے کہا، جو بالآخر سانحہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین سمیت دیگر اہل بیت اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک
اس کے کردار پر بہت بڑا داغ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ حرہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہا افراد کو شہید کیا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ معاصرین اور مورخین نے یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور عام الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کو اس بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کیونکہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ ناظرین، ہم آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تابعین، محدثین اور علماء کرام کے یزید کے بارے میں مزید کیا اقوال ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یزید کے عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس موت کے بارے میں مختلف روایت ہیں، جن میں سے مشہور روایت آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ کہ واقع کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح سے تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ معاویہ بن یزید نے 40 دن تک حکمرانی کرنے کے بعد حکمرانی چھوڑی تھی۔ اس حوالے سے تفصیل آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ البتہ اس روایت کے مطابق یزید اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں،
وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے وہ اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کے گھر سے گھوڑے پر بیٹھا، اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کی عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف سے منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کا فتویٰ ملاحظہ فرماتا ہے اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، کہنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل اگر توبہ کر کے مرا ہے تو اس پر خدا کی لعنت نہ ہو، کیونکہ ایک احتمال ہے کہ شاید اس نے توبہ کر لی ہو۔ ناظرین، اگر غور کریں تو امام غزالی کے فتوے سے مندرجہ ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل ناحق تھا، لہٰذا ثابت ہوا کہ ناحق قتل کرنے والے یزید اور یزیدی ظالم اور قاتل تھے، ورنہ قاتل پر خدا کی لعنت جائز نہ ہوتی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ توبہ کی قید لگانا امام غزالی کے کمال تقوی کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائک کی طرح معرکہ کربلا کو سیاسی جنگ قرار نہیں دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائک کی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یزید اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، لہذا امام غزالی کے فتوے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ناظرین، جو لوگ یزید کو نادم اور بے قصور کہتے ہیں ان کے لیے چند سوالات ہیں، وہ ان سوالات پر غور کرنے کے بعد اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ اگر یزید ظالم نہ تھا تو اس نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفے کا گورنر کیوں بنایا؟ اگر اس کے کہنے پر سب کچھ نہیں ہوا تو اس نے مارکہ کربلا کے بعد ابن زیاد، ابن سعد اور شمر کو سزائے موت کیوں نہیں دی؟ مارکہ کربلا کے بعد اہل بیت کی خواتین کو قیدیوں کی طرح کیوں رکھا گیا؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے اپنی فتح کا خطبہ کیوں پڑھا؟ جب اس کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا تو اس پر اس نے چھڑی کیوں ماری؟ اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے گھرانہ اہل بیت سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ مارکہ کربلا کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی کیوں کی گئی؟ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، بیت اللہ پر یزید نے سنگ باری کیوں کروائی؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کے مطابق بیت اللہ میں آگ لگی اور غلاف کعبہ جل گیا۔ ان سوالات پر غور فرمائیں، خود ہی سمجھیں کہ ایسے اقدامات کے بعد بھی کیا یزید کو ملعون نہیں کہنا چاہیے؟ یزید کے حوالے سے ایک اور اہم سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا یزید کے لیے جنت کی بشارت دی گئی تھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کو جنت کی بشارت دی تھی اور یزید بھی لشکر میں شامل تھا، لہٰذا وہ جنتی ہوا۔ تو اس حوالے سے تفصیل ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ یزید پہلے لشکر میں موجود نہیں تھا، بلکہ یزید کو بعد میں سزا کے طور پر
حضرت امیر معاویہ نے سزا کے طور بھیجا تھا اور یزید کو کسی صورت اس بشارت کا حقدار نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آپ کو محدثین اور علماء کے فیصلے کی مزید توفیق کے لیے بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنتی ہے، لیکن مرزا قادیانی کے ماننے والے بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، وہ کافر کیوں؟ اسی طرح اس بات پر بھی ذرا غور فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ فرمان اس بات کے دلیل ہے کہ وہ تمام فرقے لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی 72 جہنمی کیوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے اور مرتے دم تک مرتد یعنی بے ایمان نہ ہو وہ جنتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تابعین اور علماء امت کے یزید کے متعلق تاثرات پیش کر دی ہیں۔ اگر اب بھی کوئی زبردستی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین اور جنتی کہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ فرما۔ ناظرین، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہے کہ اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یزید کے بیٹے کا ایک ایمان افروز واقعہ بتاتے ہیں، یہ واقعہ بھی ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ کہتے ہیں یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، یاد رکھیں 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یعنی حکومت کی باغ ڈور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں گویا ہوا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا۔ اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا، شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا، وہ سب سے پہلا ایمان لایا اور رسول خدا کا سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول کا چچا زاد فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبتین کا پدر تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا اور اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس بدترین کاموں کو ترغیب دیتا رہا، اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے بھی خدا کی بتائی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ روایت بتاتے کہ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا، کافی دیر تک بلند آواز سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کو بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو، میں اپنی بیعت تم لوگوں پر سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ تاریخی روایت بتاتے کہ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے
محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے، پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا، مجھ سے دور ہو جا، کیا تو ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا، جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یزید کے اپنے بیٹے کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ بنو امیہ، جس کے لیے واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا۔ تم نے ہی اس کو بھڑکایا کہ وہ سب کے سامنے بھرے مجمع میں اس طرح تقریر کرے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ معاویہ بن یزید کا یہ تاریخی واقعہ دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ تخت و تاج بھی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خداوند عالم اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین، یہ یزید کی بدبختی تھی کہ یزید نے اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا، جبکہ اس کے بیٹے نے اپنی آخرت کے لیے اپنے باپ کے اقتدار کو ٹھکرا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ